الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے گناہوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جن گناہوں کا ارتکاب ہو جائے تو آپ کے نکاح کا بندھن از خود ٹوٹ جاتا ہے اور شوہر کے لیے بیوی نامحرم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان گناہوں کے بارے میں ہر کسی کو علم ہونا ضروری ہے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور بھی رکھنا چاہیے۔ تو ایسے کون سے گناہ ہیں کہ جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ اگر آپ بھی ان گناہوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہر مسلمان اسلامی احکام کا اور اسلامی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، اور اسی لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی شریعت کے تابع کرے۔ شریعت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو پابندی سے کرے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے کچھ حدود قائم کر رکھے ہیں اور ان حدود کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآنی تعلیمات مسلمان کو یہ بتاتی ہے کہ کس سے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ قرآن نے ہر رشتے کو اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے ہیں اور ان کی حدود بھی بتائی ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرہ برابر بھی بے احتیاطی کی جائے تو میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ مذہب کے حوالے سے ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو یہ حرام ہوگا۔ اسی طرح سے رشتوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب بیٹا 7 سال سے اوپر کا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے، اور اسی طرح سے بیٹی جب 9 سال سے اوپر کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ہرگز نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی بھی بہت ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو ان کا نتیجہ بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ اسی طرح جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں بھی احتیاط کرے۔ اگر باپ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا بھی ہو تو سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ احتیاط نہ برتی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھر گئی تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہی حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اس لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط کریں اور ان کو اپنی بہنوں کے بستر سے بھی دور رکھیں۔ دوستو، اسی طرح جب ایک عورت جب ساس بنتی ہے اس پر بھی یہ بات واجب اور فرض ہے کہ وہ اپنے جوان داماد سے پردہ کرے، اور وہ جب اپنے داماد سے ملے تو اس کے ساتھ اس طرح کا ہی رویہ رکھے جس طرح کے ایک نامحرم مرد کے ساتھ اس کا رویہ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے ساتھ گلے ملے، اور نہ ہی اس سے ہاتھ ملائے، اور نہ ہی اس کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرے، جس سے اس کے دل میں عجیب سے وہم و گمان اور خلقشار پیدا ہوں۔ دوستو، یہ رشتے بڑے ہی پاکیزہ ہوتے ہیں اور شرم کے ساتھ ساتھ محبت کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر رشتے کو اسلام کی حد میں رہ کر نبھایا جائے۔ ہمارے یہاں پہلے رشتوں میں بھید کلفی اختیار کی جاتی ہے اور اوپر سے اس بھید کلفی کو برا بھی نہیں جانا جاتا،
جو بعد میں اس حد تک چلی جاتی ہے کہ پھر مولوی اور مفتی حضرات کے پیچھے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں کہ ایسی صورت ہو گئی ہے، اب کیا کریں، کوئی راستہ نکالیں۔ خدا کے واسطے احکام شریعت کو سیکھیں اور ان کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی مصیبت نہ آنے پائے۔ شریعت نے اس میں یہ احکام صادر کیے ہیں: دو مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے نہ رہیں، کیونکہ جب دو مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان پھر ان کے درمیان وساوس ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی گمراہی کی طرف لے جانا ہے۔ لہٰذا شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے حالات اور واقعات سے بچائیں جس میں شیطان ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ سب رشتے ایسے ہیں کہ جن میں بہت ہی زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، اب ہم آپ کو دو ایسے گناہوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی بھر کی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، وہ دو گناہ کون کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، دوستو، اللہ کا ایک نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کے 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مرید کے خواب میں آئے۔ مرید نے پوچھا، حضرت کیا حال ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، کچھ نہیں، بس ابھی تک بخشش نہیں ہوئی۔ مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے تو 70 سال اللہ کی عبادت کی ہے، پھر آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا، ان 70 سال کی عبادت کے بارے میں تو مجھ سے ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا ہے، میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رکا ہوا ہے۔ مرید نے پوچھا، آخر وہ معاملہ کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، ایک دفعہ میں اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، تیز دھوپ ہو رہی تھی، پھر اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرے منہ سے نکل گیا، اف، یہ بے وقت کی بارش۔ بس اللہ نے مجھ سے یہ پوچھا، وہ بارش بے وقت کیسے تھی، اسے ثابت کرو، کیونکہ اللہ کے یہاں تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اب میں اسے بے وقت کیسے ثابت کروں؟ دوستو، بس اسی ایک گناہ کی وجہ سے اس شخص کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ تیز گرمی، تیز سردی، تیز بارش سب اللہ کی مرضی ہے، کب کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اللہ کے یہاں سب طے ہے۔ اس لیے دوستو، اس کے کاموں میں اپنی کم عقلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی بھی نہ نکالیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں۔ اور گناہ نمبر 2، دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اس بندے کے نامۂ اعمال میں ہر طرح کی نیکی موجود ہوگی، اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ساتھ ہوں گی۔ ان نیکیوں کو دیکھ کر اہل محشر بھی حیران ہوگا، یعنی کہ اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی۔ اس کے بعد اس بندے کی تمام نیکیوں کو میزان یعنی ترازو میں رکھا جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بندہ تصور کرے گا، یقین کرے گا کہ اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں۔ اس کے بعد اس کے گناہوں والے پلڑے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے اس کی تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ دوستو، وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور وہ سوچنے لگے گا کہ میں نے تو عمر بھر اللہ کی عبادت کی ہے، آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہے، جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ کہے گا کہ میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہوا ہے جس نے میری عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ فرمائے گا، اے بندے، تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی،
صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تیری تمام نیکیاں ہلکی ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو ذرا سوچو، ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے، تو پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کیا کرنے والا ہے۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔